السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ کی تشکیل کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ CWC کے فیصلے کے مطابق تلنگانہ نوٹ منوان منظور۔ حیدرآباد کو 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت رکھنے کا فیصلہ۔ جمعے کو آندھرا اور رائل سیما میں بند، سیما آندھرا JAC کا اعلان۔ تقسیم ریاست کے فیصلے کو واپس لینے کے لیے اعلیٰ کمان پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ، سیما آندھرا کے کانگریسی قائدین کا اجلاس۔ اینٹنی کمیٹی CWC کے فیصلے کا جائزہ نہیں لے گی بلکہ فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لے گی، دگویجے سنگھ کی وضاحت۔ CBI ڈائریکٹر سے دگویجے سنگھ کی ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو کا استفسار۔ اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار TDP اور BJP ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہی ہیں، گورنمنٹ چیف وپ کا رد عمل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے تلنگانہ کی تشکیل کو منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کی شام 2 گھنٹے سے زائد چلے مرکزی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے بتایا کہ کابینہ نے آندھرا پردیش کو تقسیم کرتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے عمل کو پورا کرنے کے لیے وزراء کے گروپ کے قیام کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ شنڈے نے بتایا کہ حیدرآباد 10 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ تلنگانہ نوٹ کے کابینی اجلاس میں پیش ہونے کے موضوع پر جمعرات کی صبح سے ہی غیر یقینی دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ تلنگانہ پر نوٹ کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، لیکن ٹیبل آئٹم کے طور پر وزیر اعظم کی منظوری سے اسے مرکزی کابینہ میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کی قیامگاہ کے روبرو سیما آندھرا کی حمایت میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس نے کئی احتجاجی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران سیما آندھرا JAC نے جمعے کو سیما آندھرا بند منانے کا اعلان کیا ہے۔ The cabinet has approved the group of ministers will determine the mechanism to ensure appropriate legal and administrative measures for both successive states of the government to function from the common capital of Hyderabad for 10 years and to ensure the safety and security of the residents in all the 3 regions of coastal Andhra, Rayalaseema and Telangana, including the guarantees of the fundamental rights. سیما آندھرا کے کانگریسی قائدین نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں آندھرا پردیش بچاؤ اور کانگریس بچاؤ کے نعرے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منسٹرز کوارٹرز میں جمعرات کو ہوئے سیما آندھرا کے اجلاس میں 15 وزراء، 2 ارکان پارلیمنٹ، 44 ارکان اسمبلی اور 11 ارکان کونسل نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران پارٹی کو بچانے سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ سیما آندھرا قائدین نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کو واپس لینے کے لیے اعلیٰ کمان پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور صدر PCC کو ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر شیلاجا ناتھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے مطابق اعلیٰ کمان پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالا جائے گا اور کابینی نوٹ کے بعد اسمبلی میں قرارداد کو شکست دی جائے گی۔ ریاستی وزیر TG وینکٹیش نے کہا کہ ایک طرف چندرا بابو نائیڈو اور YSR کانگریس نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے ریاست کی تقسیم کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سیما آندھرا میں گھوم کر متحدہ آندھرا کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2009 سے متحدہ ریاست کے لیے صرف کانگریس کے سیما آندھرا قائدین ہی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بعد میں سیما آندھرا قائدین اور وزراء نے کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کو اجلاس کی تفصیلات سے واقف کرایا۔
پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر سیما آندھرا قائدین کو خبردار کیا کہ اگر وہ استعفے دیں گے تو اس سے متحدہ آندھرا کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیامگاہ پر بھی جمعرات کو سپہر منعقدہ اجلاس میں 10 ریاستی وزراء اور 25 ارکان اسمبلی نے شرکت کی، جس میں تلنگانہ سے متعلق نوٹ کے کابینہ میں پیش ہونے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں جمعرات کو تلنگانہ پر کابینی نوٹ پیش کیے جانے کی قیاس آرائیوں کے درمیان سیما آندھرا کے 13 اضلاع میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں متحدہ ریاست کے حامیوں نے ریلیاں نکالتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ اور مرکزی وزراء کے گھروں کے روبرو احتجاج کیا اور ان سے فوری استعفے دینے کا مطالبہ کیا۔ وشاکھاپٹنم اور بعض دیگر مقامات پر سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مجسمے کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور کانگریس اعلیٰ قائدین کی تصاویر کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ اننت پور میں بند منایا گیا۔ تروپتی میں رکن پارلیمنٹ سیوا پرساد کے گھر کے روبرو احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر سیوا پرساد نے احتجاجیوں کو بتایا کہ انہیں عہدے کی کوئی فکر نہیں ہے، جو بھی فارمیٹ اور سادہ دستاویز لے کر آئیں تو وہ اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرنول میں مرکزی وزیر سوریہ پرکاش ریڈی کے گھر کے روبرو بھی زبردست نعرے بازی کی گئی۔ وشاکھاپٹنم میں مملکتی وزیر پورندریشوری کے گھر کے روبرو پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ متحدہ ریاست کے حامی پورندریشوری سے بھی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کاکیناڈا میں مملکتی وزیر پلم راجو کے گھر کے روبرو متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ وجے واڑہ میں رکن پارلیمنٹ ایل راجگوپال کے گھر کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وجے نگرم میں ایک اور مرکزی وزیر کشور چندرجیو کے گھر کے سامنے متحدہ ریاستوں کے حامیوں نے نعرے بازی کی۔ وجے نگرم میں صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا اور ان کی اہلیہ بوتسا جھانسی کے گھر کے پاس احتجاج کیا گیا، جبکہ راج مندری میں رکن پارلیمنٹ یو ارون کمار کی رہائش گاہ کے پاس نعرے بازی کی گئی۔ ابھی مرکزی کابینہ کا اجلاس شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ تلنگانہ نوٹ پیش کیے جانے کی خبریں عام ہونا شروع ہو گئیں۔ اس پر سیکریٹریٹ میں سیما آندھرا ملازمین کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا۔ سی بلاک کے پاس ملازمین نے دھرنا دیتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ملازمین نے شام 5 بجے تک سی بلاک کے پاس دھرنا دیا۔ اس سے پہلے سیما آندھرا فورم کے جنرل باڈی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرلی کرشنا نے کہا کہ جمعے سے تحریک میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ انہوں نے سیما آندھرا عوام سے اپیل کی کہ وہ خوف زدہ نہ ہو، ریاست کو متحد رکھنے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری اور ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے تلنگانہ نوٹ کی منظوری کے بعد وزراء کے ایک گروپ کا تقرر کیا جائے گا جو ریاست کی تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لے گا۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے واضح کیا کہ حکومت تشکیل تلنگانہ کے وعدے کی پابند ہے۔ اینٹونی کمیٹی کو سی ڈبلیو سی کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے قائم نہیں کیا گیا، بلکہ ریاست کی تقسیم سے متعلق سی ڈبلیو سی کی قرارداد سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ دگ وجے سنگھ نے بتایا کہ تلنگانہ نوٹ کو کابینہ سے منظوری ملتے ہی اسے صدر جمہوریہ کے پاس روانہ کیا جائے گا اور پھر ریاستی اسمبلی کو بھیجا جائے گا۔ رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کی کوششیں بے فیض ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ڈبلیو سی کے فیصلے کی مخالفت کرنے کے بعد کرن کمار ریڈی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہنے کا حق نہیں رہا، لہٰذا وہ فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں۔ گووردھن ریڈی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ تشکیل تلنگانہ کو روکنے کی بیکار کوششیں کر رہے ہیں، وہ صرف خود کو ہیرو بنانے کے لیے کانگریس پارٹی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے سیما آندھرا ملازمین سے اپیل کی کہ وہ بھی مستقبل میں رونما ہونے والے مختلف مسائل پر توجہ دیں اور فیصلہ بدلنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی ترجمان واسی ریڈی پدما نے کہا ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ اور اسمبلی کے خاطی ارکان کو بچانے سے متعلق آرڈیننس کو پھینک دیا گیا ہے، اسی طرح تلنگانہ نوٹ کو بھی پھینک دیا جانا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائی ایس آر کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ اگر تلنگانہ پر نوٹ پیش کیا گیا تو سیما آندھرا عوام کی توہین ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا میں 65 دنوں سے جاری عوامی احتجاج پر مرکز کی عدم توجہ باعث افسوس ہے۔
तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की साजिश से ही रियासत की तकसीम का अमल पूरा होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में जारी तमाम सरगर्मियों की इत्तला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। जुमेरात को काबीना के इजलास में तेलंगाना नोट पेश होने की इत्तला मिलने पर ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। मौजूदा सूरत हाल के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इस मौके पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि इस मसले पर आवाम के सामने वजाहत पेश की जानी चाहिए। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई डायरेक्टर से दिग्विजय सिंह की मुलाकात के असबाब मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि दिग्विजय सिंह न तो किसी मुकदमे के मुलजिम हैं और न ही गवाह, फिर किस हैसियत से उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात की है। सदर तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया कि सीबीआई सियासी पस मंजर रखने वाले चोरों का साथ दे रही है। जगन की जमानत के मामले में भी सीबीआई की जानिब से दाखिल किए गए मेमो में कई शुबहात पाए जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन की जमानत के लिए कांग्रेस ने एक मुनज़्ज़म साजिश रची। उन्होंने कहा कि रियासत को तकसीम करने का मकसद ही यह है कि तेलुगुदेशम को मुश्किलात से दो चार कर दिया जाए। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा कि बीजेपी और टीडीपी दोनों जमातें गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, इसलिए एक दूसरे का हाथ थाम रही हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, जबकि माजी में उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिरका परस्त करार दिया था। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि यह दोस्ती सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए है। वेंकट रमना ने कहा कि 2001 में महाकूटमी की तश्कील के बाद कांग्रेस दोबारा इख्तिदार पर आई थी और चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिश 2014 में भी कांग्रेस को कामयाबी दिलाएगी। उन्होंने सीमा आंध्रा कायदीन के मौक़िफ़ पर किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तमाम कांग्रेसी कायदीन आला कमान के फैसले की तायीद करेंगे। ఏమైనా చేయాలని అనుకుంటే కనీసం అనే నాయకులే ఆయన వెంబడి లేకుండా రోజొక్కరు కాలే పరిస్థితిని అధిగమించుకోవడానికి ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తుకు సై అనేటువంటి పరిస్థితిని ఆయన తీసుకొస్తా ఉన్నాడు। మరి నిన్న మొన్నటి వరకు మతదత్తు పార్టీకి ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు సెక్యులర్ పార్టీ అయిందో మరి। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को एक मुकदमे के सिलसिले में नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में पेश हुए। जगन की अदालत में पेशी के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। अदालत ने मुकदमे की समाअत 17 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत में जगन की आमद पर तेलंगाना वकला ने एहतजाज करते हुए उनकी जमानत मनसूख करने का मुतालबा किया। साबिक़ वज़रा सविता इंदिरा रेड्डी और धर्मना प्रसाद राव भी जुमेरात को अदालत में पेश हुए। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने पार्टी कायदीन के हमरा चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और काबीना की मंजूरी के बगैर सीमा आंध्रा को पानी मुंतकिल किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। बाद में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के आबाई ज़िले को 6000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि इस मसले पर काबीना से कोई मंजूरी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के दीगर हल्क़ाजात में भी इसी तरह से पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना वज़रा को नींद से बेदार हो जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जो ओहदेदार इस मामले में वज़ीर आला के साथ मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। मुगलपुरा डिवीज़न में महकूमे बलदिया की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीज़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और उनमें मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू बुखार की दवाएं तक़सीम की। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मज़कूरा अमराज मच्छरों के कांटे से होते हैं और हमें चाहिए कि मच्छरों की अफजाइश को रोकें। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया मुकर्रम अली भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव की तरह जेल पहुंच जाएंगे। वो मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। CWC के फैसले के ख़िलाफ़ जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्हें वो अल्फाज वापस लेते हुए कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शंकर राव ने कहा कि वज़ीर आला क्लोजिंग सेल के मिसदाक़ जिस तरह फ़ाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, उनकी मुकम्मल जाँच की जाएगी और बहुत जल्द
لال سندل کا معاملہ بھی منظر عام پر آئے گا۔ نیو حفیظ پیٹ کے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے جمعرات کو دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حفیظ پیٹ کے نوجوانوں کے ایک وفد نے چہارشنبے کو بھی صدر مجلس سے ملاقات کی تھی۔ جمعرات کو بھی نوجوانوں کے ایک اور وفد نے مجلس میں شمولیت اختیار کی اور حفیظ پیٹ میں مجلس کو مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ نوجوانوں کو انہوں نے محلہ واری سطح پر منظم طریقے سے کام کرنے کا مشورہ دیا ہے اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ توجہ دینے پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حفیظ پیٹ میں بوتھ سطح پر تنظیم کو مستحکم بنایا جائے گا اور جلد ہی ایک جلسہ بھی منعقد ہوگا جس میں صدر مجلس کے علاوہ دیگر قائدین شرکت کریں گے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی معظم خان کے علاوہ رکن کونسل الطاف حیدر رضوی بھی موجود تھے۔ کشائی گڑا میں شرپسندوں نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے پرچم کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد کشائی گڑا ڈویژن کے وائی ایس آر کانگریس کے انچارج دل پال ریڈی نے احتجاجی دھرنا دیا اور ٹی آر ایس کے کارکنوں پر شبہ کرتے ہوئے کشائی گڑا پولیس میں ایک شکایت درج کروائی۔ رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو نے اپنے حلقے میں 20 لاکھ روپے لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وارث گڑا اور بھوڑا نگر کے علاقوں میں ڈرینیج پائپ لائن بچھانے کے لیے منظوری دی گئی ہے اور کام بہت جلد شروع کیے جائیں گے۔ رسالہ بازار گولکنڈا میں سالار جنگ میوزیم کے ایک ملازم کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی۔ 36 سالہ نواز شریف کے سر پر زخم کا نشان پایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نواز شریف کی بیوی نے 6 ماہ قبل خود سوزی کر لی تھی، جس کے بعد نواز کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے لیے تنازعہ چل رہا تھا۔ چہارشنبے کی رات وہ گھر پہنچے اور اپنے بچوں کو مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا، جو پڑوس میں واقع رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ صبح نواز کا لڑکا اسکول بیگ لینے کے لیے گھر پہنچا تو اپنے باپ کو مردہ حالت میں پایا۔ گولکنڈا پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے علاقوں میں غیر قانونی طور سے چلائے جانے والے حقہ سینٹرز اور کافی شاپس پر دھاوا کیا۔ سرکل انسپیکٹر جوبلی ہلز پولیس پردیپ کمار نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کی اور جوبلی ہلز میں 9 اور بنجارہ ہلز میں 11 حقہ سینٹرز اور کافی شاپس پر دھاوا کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا جو غیر قانونی طریقے سے یہ اڈے چلا رہے تھے۔ ونستھلی پورم پولیس نے بھی غیر قانونی طور سے شراب فروخت کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے مالیتی شراب ضبط کر لی۔ انسپیکٹر ونستھلی پورم پولیس کرشنا مورتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے صاحب نگر اور آٹو نگر کے علاقوں میں غیر قانونی طور سے شراب فروخت کرنے والے سوامی اور سدھاکر کو گرفتار کر لیا، جو گاندھی جینتی کے دن شراب فروخت کر رہے تھے، جبکہ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کی تشکیل کو مرکزی کابینہ کی منظوری، سی ڈبلیو سی کے فیصلے کے مطابق تلنگانہ نوٹ منوان منظور، حیدرآباد کو 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت رکھنے کا فیصلہ۔ جمعے کو آندھرا اور رائل سیما میں بند، سیما آندھرا جے اے سی کا اعلان۔ تقسیم ریاست کے فیصلے کو واپس لینے کے لیے اعلیٰ کمان پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ، سیما آندھرا کے کانگریسی قائدین کا اجلاس۔ اینٹنی کمیٹی سی ڈبلیو سی کے فیصلے کا جائزہ نہیں لے گی بلکہ فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لے گی، دگ وجے سنگھ کی وضاحت۔ سی بی آئی ڈائریکٹر سے دگ وجے سنگھ کی ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو کا استفسار۔
اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ٹی ڈی پی اور بی جے پی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہی ہیں، گورنمنٹ چیف وپ کا رد عمل۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔